اچھا یہ جو کنٹینٹ کمزور بھی ہو رہا ہے، میں اپنے پاکستانی صحافت میں یہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں، واٹس ایپ گروپس میں آ رہی ہوتی ہیں خبریں، مضامین پورے آ جاتے ہیں، تو رپورٹرز بیسیکلی تناسان ہو گئے ہیں، اور یہی حال سب ایڈیٹرز کا ہے کہ وہ اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں. تو جب آپ کنٹینٹ آپ بہتر نہیں کریں گے تو آپ آگے چل کے کیا بیچیں گے لوگوں کو؟ ڈکلائن تو پہلے ہی ہے. دوسرے یہ کہ اب ایک بہت بڑا چیلنج جو رپورٹر کے لیے اور پوری میڈیا انڈسٹری کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہو گیا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اس لیے کہ مارکیٹ میں 10 طرح کے سچ گھوم رہے ہیں اور 20 طرح کے جھوٹ گھوم رہے ہیں اور 50 پروڈکٹ ایسی گھوم رہی ہیں جن میں آدھا سچ ہے اور آدھا جھوٹ ہے. اور وہ ایک مثال یہ ہے کہ جب تک سچ گھر سے نکلتا ہے تب تک جھوٹ گلوب کے 3 چکر کاٹ چکا. تو یہ ریس اگینسٹ ٹائم ہے. اب اخبار کی جسٹیفیکیشن یہ ہے ہمیں جو ہوتا ہے کہ جو لفظ چھپ گیا وہ ٹھیک ہے. ہم بچپن میں یہ سوچتے یار اخبار میں چھپا ہے اس کا مطلب اتھینٹک. تو یہاں اب اگر اخبار صرف جگالی پہ چل رہے ہیں، مثلا جن اخبار میڈیا ہاؤسز کے چینلز بھی ہیں اور اخبارات بھی ہیں، آپ ان کے اخبارات دیکھیں، آدھے سے زیادہ اخبار اس چینل پہ رات کو جو گیا ہے اس کو ہی وہ ریپروڈیوس کر دیتے ہیں. باقی پریس ریلیز آ جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے 2-4 آئٹم جو ہیں وہ رپورٹرز کے بھی آ جاتے ہیں، باقی جگہ اشتہارات سے بڑھ جاتی ہے. تو پھر میں یہ کیوں لوں؟ مجھے جب ریئل ٹائم میں سوشل میڈیا پہ کے پلیٹ فارم سے خبر مل رہی ہے، اب اس میں جھوٹ سچ کا تناسب کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بنیادی اطلاع مجھ تک پہنچ رہی ریئل ٹائم میں، تو میں کاہے کو اخبار خریدوں گا؟ وہ بھی 24 گھنٹے بعد. تو اخبار کو اب اپنے بدلتی دنیا کے ہم آہنگ بنانا ہوگا نا. دنیا تو اس کے ہم آہنگ نہیں بن رہی. تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے، اور اس کے باوجود بھی پلیٹ فارم تو چینج ہونے ہیں. اچھا یہ جو آپ کا ٹائم جو آپ نے 10 منٹ کہہ دیا، میں کوشش کرتا ہوں اس سے مائنڈ اپ کروں. آپ کا شمار جو ہے ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اردو کی ترویج میں، اور یعنی آپ کا کالم آپ کی تحریر میں پڑھ کے لوگ سیکھتے ہیں، جو خود کو پڑھا لکھا کہتے ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں. ابھی پچھلے 2-3 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ انگریزی سے کے علاوہ کوئی نہ لکھتے تھے نہ بولتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ وہ پورے جملے اور پورے مضامین بھی لکھ رہے ہیں. تو یہ تبدیلی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس کنوے بھی ہو رہا ہے، اردو میں لکھ رہا ہے وہ. جی اب اردو میں لکھنے لگے نا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا مسئلہ ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا خطرہ کہ یہ زبان مر رہی ہے. زبانیں نہیں مرا کرتی، اس لیے کہ زبان آپ کی اجازت سے پیدا نہیں ہوئی تو آپ کی اجازت سے مرے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دریا جس علاقے سے گزر رہا ہوتا ہے اس علاقے کا کچرا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. یہ تو بالکل، لیکن دریا تو نہیں رک رہا، وہ تو بہہ رہا ہے. تو زبان کا بھی یہی ایشو ہے. تو یہ جو ہمارا شروع میں کمپلیکس تھا نا کہ جی شین قاف نہیں ہے تو یہ اس کی زبان درست نہیں ہے، اب اس سے جان چھڑا لینی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے، اردو ہی ہے بول رہا، بگلا ہو رہا ہے، اس پہ تکیہ کر لو، اس پہ صبر کر لو. اگر تم پرفیکشن کے چکر میں پڑے تو جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے تو خود تمہاری زبان میں تمہارے جملے میں بھی وہ پرفیکشن نہیں ہے جو تمہارے تصور میں ہے. تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے. اب اردو جو ہے رابطے کی زبان ہے اور رابطے کی زبان کے طور پہ ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کی بنیاد پہ شدت پسندی اختیار کر لینا، ملیٹنٹ ہو جانا کہ نہیں صاحب اردو ہی، تو ایسا تو نہیں ہوگا. بنگالی زندہ ہے اردو کے دوران، بہت اچھی زندگی، بہت اچھی ظاہر ہے. تو اس چکر میں نہ پڑے آپ. اگر آپ کی سندھی مضبوط ہوگی، پنجابی یا پشتو یا بلوچی مضبوط ہوگی تو اردو بھی مضبوط ہوگی. لیکن اگر آپ نے صرف اردو کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تو صرف اردو کمزور ہوگی، اس لیے کہ باقی جو زبانیں وہ تو اپنی زمین میں گڑی ہوئی ہیں، ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آزادی صحافت جو ہے اس کو کس سے خطرہ ہے؟ ایک تو یہ کہ ڈیفائن اس کو کس طرح سے کیا جائے گا،
اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو خطرہ جو ہے وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اخبار کے مالکان سے، میڈیا کے ہاؤسز کے، یا خود صحافیوں سے اور صحافتی تنظیموں سے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ سبھی سے. اب وہ جان صاحب کا شعر ہے نا، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ انٹرنل خطرہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ایکسٹرنل تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، آپ کچھ اس کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انٹرنل جو کھوکھلا پن ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو صحافت کی آزادی کو سب سے زیادہ خطرہ مالکان اور صحافیوں سے، اور وہ ترغیبات اور انٹرسٹ کی جو ولنریبلٹی پیدا کرتے ہیں، جو کمزوری پیدا کرتے ہیں، اس میں ہم اس وقت پوری طرح جھگڑے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں غصہ تو آتا ہے، لیکن پہلے مجھ سے پہلے کی جنریشن کا صحافی غصے میں کھڑا بھی ہو جاتا تھا، سڑک پہ بھی آ جاتا تھا. اب ہم غصہ کرتے ہیں مگر اپنے آپ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مختلف انٹرسٹ کی رسیوں سے بندھے ہیں کہ اگر بہت زیادہ ریزسٹنس کی تو وہ مراد نہ ختم ہو جائے، وہاں تک پہنچنا ختم ہو جائے. اور جو مالک ہے وہ پہلے وہ بھی رسمی طور پہ صحیح پس پردہ رہ کے بھی ساتھ دے دیتے کہ ٹھیک ہے، لیکن اب مالک کا تو سارا کھیل ہی معاشی ہے، تو وہ کہاں سے آپ کو اجازت دے گا. تو بیسیکلی جرنلزم، ہم نے جو کتابیں پڑھا تھا نا کہ مشن ہے، کبھی ہوگا، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم نے جرنلزم کو ایک فیکٹری کے طور پہ دیکھا ہے. آپ فیکٹری میں فورمین کہتے ہیں، ہمارے یہاں نیوز ایڈیٹر کہتے ہیں. فیکٹری میں وہ مینیجر ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایڈیٹر ہوتا ہے. ڈائریکٹر نیوز. فیکٹری میں وہ ورکر ہوتا ہے، ہمارے یہاں سب ایڈیٹر ہوتا ہے. اس سے زیادہ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنیادی موٹیو ہے پروفٹ اور اپنا انٹرسٹ سیو کرنا. اس کی دیکھا دیکھی صحافیوں نے کہا بھائی ہم اپنا انٹرسٹ کو بھی سیو کریں، کیا مطلب؟ تو انہوں نے بھی اپنے حساب میں. تو اب ہر چیز ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کمپنیاں بھی چل رہی ہیں، برات ہیں، انڈیویجول بھی چیزیں مل رہی ہیں. پتہ نہیں کس طرح سے، یعنی خاموش معاہدہ، وہ آپ میری کمر کو جاؤ اور میں آپ کی کمر کو جاؤں. تو ہم جو ہے بیسیکلی ایجنٹ آف چینج بننے کی بجائے ایجنٹ آف سیلف اینڈ ایجنٹ آف اسٹیٹس کو بن گئے. اچھا سر، وسعت اللہ خان آج اپنے آپ کو کس مقام پہ دیکھتے ہیں اور کس مقام پہ سوچا تھا کہ یہ ہونا چاہیے یا مزید مختلف اقرار؟ یعنی میں اس کو اگر ایلیبوریٹ کروں کہ جو ہوتی ہے نا کہ یار میں صحافت میں اس لیول پہ آ جاؤں، اطمینان تو ظاہر نہیں ہوتا. صحافت میں مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے بچپن سے شوق تھا، بس آ گیا. تو لیکن پھر یہ کہ مجھے جگہ پسند آئی کہ بھئی اچھی جگہ یہاں رہا جا سکتا ہے. تو اسی میں ابھی یہ ہے کہ 43 ایئرس گزر گئے. اچھا میں آج تک تعین نہیں کر سکا کہ مقام کیا ہوتا ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو میں سینئر صحافی کیوں کہہ رہا ہوں، اب میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اور ان کو میں سینئر صحافی کیوں نہیں کہہ رہا. تو یہ آپس میں دل خوش کرنے والی باتیں ہیں. یہ کوئی وہ نہیں ہے فوج یا بینک یا عدلیہ کہ جی سیشن جج ہو گیا تو اب ہائی کورٹ کا جج ہو گیا تو اب سپریم کورٹ کا جج ہو گیا. اف یو آر پروفیشنل یو آر اوکے، اینڈ اف یو آر ناٹ پروفیشنل تو پھر آپ باقی لوگوں کی طرح ہاتھ پاؤں ماریں گے، کبھی اسے دبائیں گے، کبھی ادھر آئیں گے، آس پاس بونے ہوں گے تو اور خوش ہوں گے، آپ قداوروں کو برداشت نہیں کریں گے. تو یہ سارا جیسے باقی دنیا میں چلتا ہے جرنلزم میں بھی چلتا ہے. تو قدوت کیا ہوتا ہے؟ بس اب میں جیسے لکھتا ہوں، جیسے بولتا ہوں، مجھے آج تک واقعی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیا خاص لکھ دیا میں نے. بول اسی طرح جیسے بول رہا ہوں ویسے ہی میں لکھ رہا ہوں. تو اب اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ ڈفرینٹ ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، میں نے اسے امپریس کرنے کے لیے نہیں لکھا تھا. تو وہ اگر، اور میں سمجھتا ہوں کہ لکھاری کو ساری چیزیں اگر ختم ہو بھی جائیں لکھاری کے پاس سے
اس کو اپنی بے ساختگی کم از کم محفوظ رکھنی چاہیے، وہی اسے آخر میں بچاتی ہے۔ اگر اس کا نے یہ سوچ کے قلم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ فلاں خوش ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ قلم آگے نہیں چلے گا، پھر آپ اسے بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں، آپ قلم سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ جو ہیں ہمارے پیر ہیں، اب پہلا جملہ میں نے لکھ دیا، اب آگے لے کے چلے آپ، تو قلم آپ کا انگلی پکڑ کے آپ کو لے کے جائے گا۔